ناظرین، آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب کوئی اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھتا ہے، اللہ کے اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنے نام کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ اور ہفتے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں اور کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ اور ہفتے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد چند دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہے۔ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان المبارک کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ رمضان کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن اللہ کا ایک نام اور اس کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، ماہ رمضان المبارک کے خاص اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब रब का महीना है, शाबानुल मुअज्जम मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। क्यों ना माह रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रब से मांगा जाए। और जब माह रमजानुल मुबारक के महीने में रब को इन नामों से पुकारा जाता है, रब को सूरह इखलास पढ़कर पुकारा जाता है, तो फिर रब फरमाता है, जाओ फरिश्तों इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। इसलिए मेरी तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है, आज कोई दुखों का मारा है, गमों का मारा है, बीमारी से परेशान है, तंगदस्ती से परेशान है, माह रमजानुल मुबारक के 7वें रोजे और हफ्ते के दिन ये वजीफा एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर पढ़ें। इंशाअल्लाह पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अल्लाह वालों, हफ्ते के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह रमजानुल मुबारक का हफ्ता ये साल में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन ये वजीफा करने की देर है, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। माह रमजानुल मुबारक की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर लम्हे रहमतें बरकतें बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने में रब के सामने हाथ फैलाकर तवज्जो के साथ अपने मकसद की नियत करके बैठ जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए रब्बे करीम से मांग लेता है, मेरा रब उस बंदे की झोलियां भर कर उठाता है। मेरा रब उस बंदे के घर के हालात को बदल देता है। मेरा रब तंगदस्तियों से निकाल कर कामयाबी के आला मुकाम पर फाइज कर देता है। नाजरीन, माह रमजानुल मुबारक के महीने में रब्बे करीम से मांग लीजिए, दिल लगा कर मांग लें, आंखों में आंसू लिए मांगे, बच्चों की तरह मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप एक बार रब्बे करीम से अपनी माँ की तरह जिद करके तो देखें, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। वो क्यों ना आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगी, वो क्यों ना आपकी ख्वाहिशों को पूरा फरमाएगी। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजानुल मुबारक के 7वें रोजे और हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रमजानुल मुबारक के 7वें रोजे और हफ्ते के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्जो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन।
آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو آج ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ اور ہفتے کا دن ہے۔ اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھیں، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہا WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ناظرین کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ سینے کا راز ہے کیا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ناظرین اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ناظرین نہ ہی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار پر پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو حاجات ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنے والا اللہ کا خاص کرم حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ناظرین آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین
العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے اور اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن صرف 33 مرتبہ یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے اور ہفتے کے دن یا فتاح کو پڑھنا پڑے گا۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ناظرین، اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنے اس مقصد کے لیے، اس بیماری سے نجات کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، اس قرضے سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، آپ یا فتاح پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد بہت جلد آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ رمضان المبارک کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، آج یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور جب اللہ
فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد محنت مشقت کرنے کے بعد، بڑے بڑے وظیفے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، آج ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو یہ 3 اعمال کسی صورت مت چھوڑنا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے آپ کو بتائے ہیں، جس ترتیب سے آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو میرا بہن بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا، اور جو ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھتا ہے، نہ تو اسے وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعاؤں کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج ماہ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیجئے۔ آج 7ویں روزے ہفتے کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔